الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے کہ دین کی حقیقت یہ ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، ہم نے اپنے خاندان والوں کو جس چیز پر پایا ہے، گویا کہ وہ دلیل میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو پیش کرتے تھے کہ ہم تمہارا طریقہ نہیں قبول کریں گے۔ اللہ آج کی آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد میں تو حضرت ابراہیم بھی ہیں، کعبۃ اللہ کے بنانے والے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے، اور جن کی بڑائی کو، جن کی بزرگی کو، جن کے صحیح عقیدے کو تم بھی مانتے ہو، تم ان کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ یعنی آزر کے دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی قوم کے غلط طریقے سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی آباء و اجداد کے وہ طریقے اختیار کرے جو سچے ہوں، جو درست ہوں۔ غلط طریقے پر اگر آباء و اجداد قائم تھے تو اس طریقے پر اس سے بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ کہ آج کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تعلق میرے والد کے مذہب سے نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق اس وحدہ لا شریک سے ہے کہ جو میرا پیدا کرنے والا ہے اور جو انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے، اور وہی ہے جس نے مجھے درست پیدا کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کرتا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد سے علیحدگی اور اپنی قوم کی بے راہ روی سے یہ کہتے ہوئے علیحدگی کا اظہار کیا کہ میں آنکھ بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آباء و اجداد کی وہی بات مانی جائے گی جو عین شریعت کے مطابق ہو۔ اگر آباء و اجداد شریعت سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان آیات کے تحت علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی
آدمی کسی گمراہ یا بدعقیدہ جماعت میں رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اس گمراہ جماعت میں شامل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گمراہوں سے الگ کرے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گمراہ جماعت کے درمیان نبی بنائے گئے، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے کہ جیسے کے ساتھ تیسا، یا معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا گھلا ملا لو کہ معاشرے کی غلط کاریوں میں بھی شامل ہونے لگو، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر فساد، بدعقیدگی، بداعمالی پھیل رہی ہے، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں معاشرے کے غلط کاموں کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ اپنا عقیدہ بھی واضح کرنا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مشرکانہ ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی اور پھر بڑے ہو کر فرمایا کہ میرا ان مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اپنے والد کے گھر کو بھی انہوں نے دین کی خاطر چھوڑا تھا کہ جس گھر میں شرک ہو میں اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتا، اور بڑھاپے میں یہ وصیت کی اپنی اولاد کو کہ جس عقیدہ توحید پر میں ہوں اسی عقیدہ توحید پر اپنی اولاد کو قائم رہنے کی وصیت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کو، یہ عقیدہ توحید کو اپنی ذات تک نہیں محدود رکھا جائے گا، بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو صحیح دین پر قائم رکھنے کی فکر بھی کی جائے گی۔ یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے اور صحیح عقیدہ قائم رکھ لے اور اپنی اولاد سے آنکھ موند لے، آنکھ بند کر لے کہ جو چاہیں میرے بچے کریں۔ نہیں، دین کی صحیح تربیت، دینی صحیح تربیت جہاں آدمی کی اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، وہیں اپنی اولاد کو بھی کہ بھی ایمان کی، دین کی فکر کرنا، یہ ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ آج کی آیت میں سنیں گے ترجمے میں کہ حضرت ابراہیم کے اس قول کو اللہ نے نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں اسی دین پر میں اپنی اولاد کو چلنے کی وصیت کرتا ہوں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لیے ہمیشہ دعا کا اہتمام کرتے رہیں، نصیحت بھی کرتے رہیں، اور سب سے بڑی بات کہ باپ اپنی بیٹے کے حق میں یا اپنی نسل کے حق میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میری نسل کے ایمان کی حفاظت کریے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا جہاں اللہ نے عادتیں اور خصلتیں گنائی ہیں، وہاں اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ برابر اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوتی ہے جب وہ خاص طور پر دیندار ہو، اور دینداروں کے اگر امام بن جائے تو یہ تو اعلیٰ مقام ہوا کرتا ہے۔ بہرحال آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقوں کو نہ اختیار کرے، اور اگر آباء و اجداد غلط طریقے پر ہیں تو ان کے دین سے بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے، صحیح دین پر خود بھی عمل پیرا ہوں
اور اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو ہماری ہدایت کے لیے کیوں نبی بنا کر بھیج دیا؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے بکری چرانے والے غریب آدمی کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا؟ کیوں نہیں طائف کے کسی مالدار کو بنا دیا؟ کیوں نہیں مکہ کے کسی سردار کو بنا دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ نبوت یہ اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے اور اللہ جسے چاہے بخشش سے نواز دیا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہ آج کی آیات کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی قوم کے غلط طریقوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے اگر قوم نہ مانے۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ یعنی اللہ کے نبی جب معاشرے کے اندر بگاڑ آتا تھا اللہ نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بعد جب ایک ایک زمانے گزرتے رہے اور پیغمبر آتے رہے، معاشرے کے اندر بگاڑ زیادہ آ گیا، تو پھر آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب وہ حق ان کے پاس آیا، یعنی اہل مکہ کے پاس اللہ کے نبی حق بات کو لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن، یہ حق بات دو بستیوں میں سے، مراد ہے مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اگلی آیات میں اس کا جواب دیا گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔